بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ کے سامنے ہم ایک سیاسی مسئلے کو نہیں بلکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر آف گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے that letter speaks for itself، لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ہم تو کہتے رہے اور 2 سال سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا، جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی، ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی اور وہ اپنی برداشت پہ جتنا برداشت کرتے رہے، ایک حد پورا ہوا اور آخرکار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبورڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیو ہے۔ اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل کی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا۔ اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں، وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا، چاہے وہ بنیاد کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے رائٹ رپورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا۔ اس میں تو شخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب کی جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ریڈ کی جائے تو کوئی 1 جج نہیں، 2 جج نہیں، 3 جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے لوور جوڈیشری تھرو متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے۔ یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا۔ اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی، اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں، ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے اس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہے، یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پر، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے
لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے۔ ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس میں سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، ایک یہ جو میرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شعبے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہیں، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیئرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے، انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیف جسٹس قاضی فیصل ثابت کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹ جتنے بھی ہیں ڈیسیجن وہ نل اینڈ وائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ یہ ججمنٹ ان پریشر میں کیے گئے ہیں، ان کی کوئی دیگر وقت نہیں ہے، اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے۔ ہم ساری وکالات تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکالات تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر رہا کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری نہیں وکلا کی پالیٹکس میں بھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں ہو سکا، لہٰذا ہم وکلا کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیئرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر۔ ہم سارے عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو، ہم وکیلوں سے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہم ذاتی سیاست سے بالا تر ہو کے کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ڈرگز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا politics are silent. We stay in solidarity with the judiciary. ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جج صاحبان ہیں۔ وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض انجام دیتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے لارجر بینچ
آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لازمی بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے. یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے. یہ چارج شیٹ پہ فرد